سب سے خوفناک منظر قبر کا منظر ہے. تو اے اس وادی پرہول کے مسافروں، اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے پوری تیاری کر لو. بہت خوفناک وادی ہے یہ، بہت خوفناک وادی ہے. یہاں سے اگر بچ نکلے تو پھر اگلے مراحل آپ کے لیے آسان ہے. یہاں پھنس گئے بے موت مارے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عبس کی چند آیتیں پڑھی. ان آیات میں انسانی زندگی کے پورے سفر کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا قتل الانسان ما اکفرہ. انسان کا یہ رویہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے، قتل کر دیا. قتل الانسان، انسان قتل کر دیا جائے. ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے وہ، یا کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. سوال کرتا ہے، انکار کرتا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ بولے من نطفہ، ایک ذلیل پانی سے. یہ تیری اوقات ہے، ایک ذلیل پانی سے پیدا ہونے والے تیرا رویہ کیا کسی صورت درست ہے؟ اللہ فرماتا ہے خلقہ فقدرہ، انسان کو اس نے پیدا کیا اور اس کو کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے بالکل معتدل بنا. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا. ناک کیسی ہونی چاہیے اور کتنی بڑی ہونی چاہیے، دل کیسا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، انگلی کیسی ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ تقدیر، اندازہ کرنا. کیفیت کو بھی ملحوظ رکھا گیا، کمیت کو بھی ملحوظ رکھا گیا، کوالٹی کو بھی اور کوانٹیٹی کو. ثم السبیل یسرہ، ہم نے ماں کے پیٹ میں اس کو بنا دیا. منڈی اس کے اوپر رہتی ہے، پیر نیچے رہتا ہے، لیکن ہم اس کے پیدائش کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوتے وقت اس کی منڈی نیچے ہو جاتی ہے، پیر اوپر ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. ثم السبیل یسرہ، پیدا ہوا، ثم اماتہ، کچھ دن دنیا میں رہتا ہے، پھر ہم اسے موت دے دیتے ہیں. فاقبرہ، اسے قبر میں پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے اس کی منزل، لیکن آخری منزل نہیں ہے یہ. دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ اپنے لاسٹ جرنی پر چلا گیا، آخری سفر پر چلا گیا. یہ آخری سفر نہیں ہے، بلکہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کیا جاتا ہے، جس کو کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک طریقے کی وزٹ ہے، وہاں زیارت، وزٹ. تو وہاں تم وزٹ کرتے ہو، وہ تمہاری آخری منزل نہیں ہے. کچھ لوگ اپنی عیاشیوں اور اپنی منمانیوں کی وجہ سے آگے سوچنا نہیں چاہ رہے کہ کہیں ان کی منمانیاں اور عیاشیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں. لہذا وہ یہ کہتے ہیں وہ اپنی آخری منزل پر پہنچ گیا. وہ آخری منزل نہیں ہے، جلا دو یا قبر میں ڈال دو، وہ آخری منزل نہیں ہے.
لیکن یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں کہ وہاں تک سبھی کو جانا ہے. یہ قرآن بتاتا ہے خالی کہ آگے کیا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو وہاں سے اٹھائیں گے. قبر میں ہم پہنچاتے ہیں، یہ لاسٹ اسٹاپ نہیں اس کا، یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن نہیں، بلکہ ہم وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں. یہ ہوائی جہاز دنیا سے اڑتا ہے، اس کے کیپٹن ملک الموت اور پورا عملہ، جیسے کہتے ہیں کہ ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں، میں خدیجہ، میں سیما اور کیپٹن فلاں، یہ جہاز اب ٹیک آف کرنے والا ہے، ہم اتنی بلندیوں پر اڑیں گے. لیکن یہ ہوائی جہاز بہت ہی عجیب و غریب ہے. اس کا کیپٹن ملک الموت ہے، اس کا پورا عمل ہے، اس کا پورا کرو، جو فرشتے ہیں اس کے ساتھی ہیں جی. اور اس ہوائی جہاز میں، اس جہاز میں کوئی بھی لگیج ممنوع ہے، کچھ نہیں لے جا سکتے آپ جی. اور قبر تک پہنچنے تک صرف جو بدن پر لباس ہے صرف اس کی اجازت ہے، اور اس اسٹاپ کے بعد آگے وہ کپڑا بھی اتار لیا جاتا ہے. وہ کپڑا بھی اتار لیا جاتا ہے. آدمی اٹھتا ہے، اٹھایا جائے گا بالکل ننگا، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، پھر شرم نہیں آئے گی؟ منظر اتنا خوفناک ہوگا، حالت اتنی خراب ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. غلط چیز کی طرف آدمی کا ذہن بھی نہیں جائے گا. تو وہاں تک تو ایک جوڑا کپڑا لے جانے کی اجازت ہے، وہ بھی دنیا کے کپڑے کی طرح نہیں، بغیر سلا ہوا کپڑا. اس کپڑے کی اجازت ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے کی. اور آگے وہ کپڑا بھی اتار لیا جاتا ہے، ننگے اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آؤ گے جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. ننگے پیدا ہوئے تھے، ننگے ہمارے سامنے آؤ. یہ انسان کی زندگی کی منزلیں ہیں، اور اس منزل سے آدمی کو اٹھایا جائے گا. ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ جو جگہ ہے فَأَقْبَرَهُ، قبر بہت خوفناک ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں کیا کہا ہے. حدیث اس طرح، وَعَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر والجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر پر آتے تو قبر کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار ہوتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی. حتی یبل لحیۃ. ان سے کہا گیا کہ جب جنت کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر دیکھ کر کے آپ روتے ہیں. کیا وجہ؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آج تو تھوڑا پیسہ کسی کے پاس آ جائے تو آپے میں نہیں رہتا. کتنا بڑا آدمی عثمان غنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جی، مکہ کے مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے. قبر پر پہنچتے تو زار و قطار ہوتے، ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتے. پوچھا گیا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر کیا کرتے؟
فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا اگلے مراحل اس کے لیے آسان ہے، اور یہاں جو ناکام ہو گیا آگے کے مراحل بہت ہی سخت ہیں. فما بعد اشد منہ، بہت ہی شدید مراحل ہیں آگے. اور آگے آپ نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک اور ہاریبل سین اور منظر کوئی نہیں دیکھا. سب سے خوفناک منظر قبر کا منظر ہے. تو اے اس وادی پرہول کے مسافروں، اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے پوری تیاری کر لو. بہت خوفناک وادی ہے یہ، بہت خوفناک وادی ہے. یہاں سے اگر بچ نکلے تو پھر اگلے مراحل آپ کے لیے آسان ہے. یہاں پھنس گئے بے موت مارے جاؤ. تیاری کر لو. ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان العبد اذا اذي في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعال. رواه ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، ان العبد اذا اذی فی قبرہ، تو جب تک لوگ دفناتے ہیں تب تک منہ اس کی طرف ہوتا ہے. قبر برابر کھولی گئی ہے کہ نہیں، ذرا سنبھال کے صحیح سے لٹاؤ، اور پھر مٹی برابر کر دی جاتی ہے منومن مٹی کے نیچے. اس کے بعد لوگ پیٹ پھیر لیتے ہیں. جب وہ پیٹ پھیرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس مردے کو جاتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے. دیکھ لیں، یہ تیرا بیٹا، بیوی تو کہیں رو رہی ہوگی، یہاں تو نہیں آئی، یہ تیرے بیٹے آئے ہیں، تیرے دوست احباب آئے ہیں، اور اب تجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے. یہ بیٹے، یہ دوست احباب جن کے لیے تو نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے خون کا آخری قطرہ تک دے دیا، کتنے بے وفا ہیں کہ تجھے یہاں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے. وَتَوَلَّ عَنْهُ، خوب وفا نبھائی تم لوگوں نے، اس کو مٹی کے حوالے کر دیا، تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے. اس کا وہاں کوئی نہیں، سب چھوڑ کر چلے گئے. قدموں کی آواز کیوں سنائی جاتی ہے جاتے ہوئے لوگ؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، تمہیں تنہا یہاں اور کوئی چیز ساتھ نہیں لا سکتی. آدمی لے کر کے کیا جاتا ہے وہاں پر؟ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، جس میں دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. تین چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں. یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں جن میں دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جاتی ہے. تو یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، تین چیزیں چلتی ہیں، اہل، مال
اور اس کا عمل اور اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ دنیا میں یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، زمینوں پر قبضہ کر لو، کیا لے کر جانے والا ہے؟ تیری زمین میں تجھے دفن بھی نہیں کیا جاتا، خیرات کی زمین میں تجھے دفن کیا جاتا، قبرستان وہ تیری جگہ ہے، تیرے باپ کی جگہ ہے، قبرستان یہ خیرات کی جگہ ہے، تیری جگہ تو نہیں ہے۔ تو نے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر یہ جو مکان بنایا ہوا ہے، اس مکان میں تجھے دفن کرنے کی اجازت ہے؟ ارے تم مرا کہ تجھے فوراً گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، قبضہ کر لو، کھا لو، دبا لو، مار دو، کیا ہے؟ کیا لے کر جانے والا ہے؟ اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جانے والا ہے۔ اب اگر برا عمل لے کر کے گیا ہے، بڑا خوفناک معاملہ ہے اس کا، اچھا عمل لے کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اور اتنی خوفناک جگہ ہے وہ۔ ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث اس طرح، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم عذاب القبر۔ امام دینوری مالکی نے اپنی کتاب المجالسہ و جواہر العلم کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس کی سند ضعیف ہے مگر صحیح بطرقہ، متعدد طرق سے آنے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے، لولا ان تدافنوا، مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے زمین میں، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے، ان یسمعکم عذاب القبر، تو میں دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کو سنا دیتا۔ لیکن اگر تم سن لیتے تو مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللهم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد ہی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور میں پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے، میں پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ موت کا فتنہ تو وہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہ دے سکیں، منکر نکیر، یہ موت کا فتنہ ہے۔ موت کا فتنہ یہ بھی کہ آپ کی موت ایمان کے اوپر نہیں ہوئی، یہ حیات کا فتنہ، یہ زندگی کا فتنہ۔ زندگی کا فتنہ کہ تمہاری موت ایمان کے اوپر نہیں ہوئی، توحید کے اوپر نہیں ہوئی، جی کفر کے اوپر ہوئی، شرک کے اوپر ہوئی، یہ زندگی کا فتنہ ہے۔ اور موت کا فتنہ کہ مرتے وقت ملک الموت خوفناک صورتوں میں آئے اور گھسیٹ کر کے تمہیں لے جائے، تمہاری روح کو گھسیٹ کر نکالے، اور منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو، یہ ہے موت کا فتنہ۔ اور کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں قرض سے، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگتے، کیا ہو گیا قرض سے پناہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان جب مقروض ہوتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے کہ ادا نہیں کر پا رہا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قرض سے پناہ مانگی ہے۔ آدمی مرتا تو پوچھ لیتے مقروض ہے کہ نہیں،
بولے قرض دار ہے، بولے قرض ادا نہیں کیا، بولے نہیں، بولے تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ انسان کتنا بے بس ہے، سورہ واقعہ کے اندر اس کی بے بسی کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ لرزہ دینے کے لیے کافی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ روح حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے، یہاں یہ اس کا لاسٹ اسٹاپ، چل فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، حلق میں پہنچ گئی یہ روح۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، خالی تم پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر دیکھ رہے ہوتے، اور تمہارے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلتا ہے، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ سوری ہم پیشنٹ کو بچا نہیں سکے۔ اللہ نے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو روح کو لوٹا کر بتاؤ۔ بہت بڑے سائنسداں بنتے ہو، ہم نے یہ بنا لیا، ہم نے وہ بنا لیا، یہ جاتے ہوئے آدمی کو روح لوٹا کر بتاؤ۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، یہ جاتے ہوئے آدمی کی روح کو واپس کر کے بتاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو روح کو لوٹا کر بتاؤ۔ بہت سائنس داں بنے پھرتے ہو، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جاتے ہوئے آدمی کو صرف دیکھتے رہتے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ تو اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، کسی کے بس میں نہیں ہو، تو پھر روح کو واپس نہیں کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو بہت قریب ہوتے ہو وہاں، لیکن تم سے زیادہ قریب ہمارے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ میں، سوال ہو سکتا ہے کہ مردہ پڑا رہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب تو نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے 3 دلیلیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اے پاک جان، اے پاک نفس اپنے رب کی طرف۔ یہ فرشتے بولتے ہیں اسے۔ آپ کو سنائی دیتا ہے؟ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی سنائی نہیں دیتا، جی سنائی نہیں دیتا، لیکن بولتے ہیں۔ حدیث دیکھ لیں، حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن شہاب قال ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ هذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب فضائل صحابہ کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی، آپ ہیں اور حضرت عائشہ ہیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش، پیار سے بولتے تھے، عائشہ کہنے کے بجائے یا عائش، یعنی کتنی محبوب تھیں آپ کے نزدیک، یا عائش، اے عائشہ۔ یہ جبریل بیٹھے ہوئے سامنے، ہذا جبریل یقرئک السلام، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ، یہ نہیں کہ وعلیک السلام، اس لیے کہ نظر نہیں آ رہے نا، جو نظر نہ آئے اس کے لیے کہا جاتا وعلیہ السلام، اس کے اوپر سلام، وعلیہ السلام ورحمۃ، ان کے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ فرشتہ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، جی جبریل بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، جبریل بھی سلامتی کا محتاج ہے۔ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ ترى ما لا ارى، اے اللہ کے رسول جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی، تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے وہاں پر نبی ہیں اور حضرت عائشہ ہے، لیکن جبریل وہاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ وہ تمہیں سلام بول رہے ہیں، کہہ رہے میں نہیں سن رہی،
یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک شخص نہیں دیکھ سکتا وہیں پر کہ کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل کہ مردہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے اوپر عذاب کے آثار تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو روح کو لوٹا کر بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے قبروں کے لیے دو الفاظ استعمال فرمائے، قبور جو قبر کا پلیورل ہے، اور ایک ہے اجداس جو جدس کی جمع ہے. دونوں کا معنی ہوتا ہے قبر. مل فرق بین ہذین اللفظین؟ جدس اور قبور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ما معنی جدس اور ما معنی قبر؟ اللہ قبر کا لفظ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں پر مکمل خاموشی ہو، حرکت نہیں پائی جاتی. جہاں بھی آپ قبر کا لفظ دیکھیں گے وہاں حرکت نہیں پائی جاتی، لیکن جہاں جدس کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں پر حرکت پائی جاتی ہے. آدمی قبر میں لٹا دیا گیا ہے، جب تک قبر میں ہے بالکل صندوق میں سامان کی طرح ہے، وہاں خاموشی خاموشی ہے. اور جہاں جدس کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں حرکت پائی جاتی ہے. جدس کا مطلب ہوتا ہے صوت الحافر عند الرکض. گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کی جو ٹاپ کی آواز ہوتی ہے اس آواز کو جدس کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور ان کے قدموں کی آواز آئے گی جیسے گھوڑے کی ٹاپ کی آواز آتی ہے. صوت الحافر عند الرکض. گھوڑے کے دوڑنے کے وقت جو آواز آتی ہے اس کے سموں سے، وہ بھاگ رہے ہیں لوگ قبروں سے اٹھ کر کے. اسی وجہ سے فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنی اجداث سے نکل پڑیں گے. دیکھیں یہاں پر سور پھونکنے کے بعد جب نکلنے کا بیان ہے تو وہاں پر قبور نہیں لایا گیا، اجداث لایا گیا ہے. اس لیے کہ اجداث وہاں لایا جاتا ہے جہاں پر آوازیں آ رہی ہوں، چلنے کی، بھاگنے کی آواز آ رہی ہوں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ. اچھا یہ بھاگ کر کہاں جانے والے ہیں؟ کہیں بھاگ نہیں سکتے. کہاں جانا ہے؟ ایک ہی جگہ. فرمایا گیا کہاں؟ اِلَىٰ رَبِّهِمْ. اپنے رب کی طرف، وہاں جانا ہے تم. بھاگ کر کے وہیں جانا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے تم، وہیں جانا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اپنے رب کے پاس تمہیں پہنچنا ہے بھاگ کر کے، کہیں اور نہیں جا سکتے تم. اور يَنْسِلُونَ، عجیب لفظ استعمال کیا گیا ہے. قرآن حکیم خاصہ ہے، سائنس آف ورڈز، لفظوں کی سائنس. اب دیکھیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، تیزی سے بھاگ رہے ہیں. نسل کا لفظ لائے گا. نسل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچے، بچے، ذریت. اور یہ بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے. یہ لفظ نسل بتا رہا ہے کہ قبر جیسے ان کی ماں ہو. اب سور پھونکا گیا ہے تو ابھی اپنی قبر سے نکل پڑے ہیں. جیسے ماں کے پیٹ سے ذریت نکلتی ہے، نسل نکلتی ہے، ایسے ہی قبروں سے نکل کر کے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچے نکلتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. بھاگ رہے ہیں. اور بھاگنے کی کیفیت کیا ہے؟ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ. آدمی یہاں کسی سے بات کرتا ہے، تیری اوقات ہے میرے سامنے کھڑے ہوئے، تو یہ منو تو وہاں سب ختم ہو جائے گا. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ. نگاہیں جھکی ہوئی. جو سر اٹھا کر چلتے تھے بتایا گیا کہ آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، یہ سر نہیں اٹھا سکتے، سر نہیں اٹھا سکتے. سب کی نگاہیں جھکی ہوئی. یخرجون من الاجداث. اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں. اور جدس کا ایک لفظ اور بھی ہے معنی، صوت مضغ اللحم. گوشت کے چبانے کی آواز. صوت مضغ اللحم، گوشت کے چبانے کی آواز. چپ 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 چپ. آدمی جب گوشت کھاتا ہے تو گوشت چبانے کی جو آواز ہوتی ہے
صوت مزغ اللحم وہ الجدہ تھا، اس کو جدس بولتے ہیں. اس کا مطلب نکلنے سے پہلے مزغتہم الارض، زمین ان کا پورا گوشت کھا چکی ہوتی. یہ اکڑ کے چل رہا ہے، یہ پاؤڈر لگا رہا ہے، یہ کریم لگا رہا ہے، یہ ناز کر رہا ہے، یہ نخرے کر رہا ہے. رے تیرے نخرے کے ایسی تیسی ہیں، یہ تو مٹی کی غذا بننے والی چیز ہے. کل ما فوق التراب تراب، ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہو جانے والی ہے. تو اپنے بدن کے اوپر، اپنے حسن کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر آدمی کیا فخر کرے کہ وہ کیڑوں کا غذا بننے والا ہے. تو خشان ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے. یخرجون من الاجداث، مٹی نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہوگا. اٹھیں گے ننگے اور بھاگ رہے ہوں گے، جیسے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آتی ہے، ٹاپوں کی آواز. اچھا، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبر سے ننگے نکلنے والوں کی مثال ٹڈیوں سے کیوں دی ہے؟ دو وجہوں سے. اس لیے کہ ٹڈیاں جب چلتی ہیں تو وہ سموہ میں چلتی ہیں، جھنڈ میں چلتی ہیں، اور تعداد اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ سورج کے محاذات میں آ جائیں تو زمین تک روشنی نہیں پہنچتی. اتنی تعداد ہوتی ہے. کھیت پر بیٹھ جائیں تو اڑانے سے پہلے پورا کھیت صاف ہو جاتا ہے. اتنی تعداد ہوتی ہے ٹڈیوں کی. اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے ٹڈیوں کی، یعنی اتنی تعداد ہوگی جیسے ٹڈیوں کو نہیں گن سکتے، ایسے ہی لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے ننگ دھڑنگ. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آدمی یہاں سے بھی اٹھ سکتا ہے، آدمی وہاں سے اٹھے گا. ہاں، یہاں سے اٹھا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے اٹھے گا، کوئی وہاں سے اٹھ پڑا ہے. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، جراد مینس لوکسٹ، ٹڈی. کأنہم جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیاں. ایک تو ان کی کثرت ہوتی ہے، کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا. کتنے لوگ دفن ہیں، سب اٹھ کھڑے ہوں گے. اور ٹڈی کی مثال کیوں دی گئی؟ ایک اور وجہ، دنیا کی یہ واحد مخلوق ہے ٹڈی جس کا کوئی گھر نہیں، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. مردے جو زمین سے اٹھ رہے ہیں، ٹڈیوں سے جو تمثیل دی گئی ہے اسی وجہ سے، جیسے مردوں کا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں، جیسے ٹڈیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایسے ہی قبروں سے اٹھنے والے لوگوں کا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں. خشان ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیاں. جیسے ٹڈیاں خانمہ برباد ہوتی ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. قبروں سے اٹھنے والے لوگ جو دنیا میں کہا کرتے تھے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، میری دکان ہے، آج ٹڈیوں کی طرح ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ قبروں سے اٹھے ہیں، یہ کہاں جانا ہے؟ ان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. خشان ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. اسی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وصلوا له التسبیح فإنه الآن یسأل. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لایا ابو داؤد شریف. راوی حضرت عثمان غنی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قبر کی روایتیں آ رہی ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا داماد ہے. یہ کے بعد دیگر دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی گئی، اور آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میرے تیرے نکاح میں دے دیتے. داماد ایسے ہونے چاہیے، اس کو کہتے داماد. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، اور اندازہ لگائیے کہ عثمان کتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی نے فرمایا دو بیٹیاں تو دے چکا ہوں، میری تیسری بیٹی ہوتی تو مجھ کو دے دیتے. اس لیے کہ آدمی صرف مالدار ہی نہیں، پیسے والا ہی نہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تھا. بتایا جائے کہ اللہ اگر آپ کو نوازے پیسہ، آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو جائے. ایسے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ متکبر ہو جائے.
آپ زمین میں فساد برپا کریں، بلکہ اللہ اگر آپ کو نوازے تو آپ عثمان کی طرح بنیے۔ حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو وقف علیہ، اس قبر کے پاس کھڑے ہوتے، فقال، اب فرماتے تمام لوگوں سے جو قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ اسے معاف کر، اسے معاف کر۔ ایک تو اس کی بخشش کی دعا کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ، اس لیے کہ منکر نکیر آنے والے ہیں، سوال دعا کرو کہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ، تو ہم کیا دعا کریں وہاں؟ اللہم اغفر لہ وثبت، یہ دعا کریں آپ، اللہم اغفر لہ وثبت، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، تیرا گنہگار بندہ ہے، معاف کر، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ کہ منکر نکیر کے سوالوں کو جواب دے سکے۔ مرحلہ بہت ہی خوفناک ہے، سب جانے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا للہ عمل، بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام، ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئی مٹی میں گل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ قبر میں جانے سے پہلے ہم قبر کے لیے تیاریاں کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔